حسین ختم ہوا، امتحان زینب شروع ہوا، کبھی کوفہ لگانا، کبھی کوفہ بجنبار، پھر شام کی منزلیں، جب ختم نہیں معاملہ، یکم سفر ہو سکتا ہے کل ہو جائے، شام میں انٹری ہے انٹری مقدرات عصمت کی اللہ تعالیٰ بیان کرے، اس شام میں بڑا ہوا ہے سید الصادقین، اللہ تعالیٰ آپ کا ایمان سینے پر ہاتھ رکھ کر 3 مرتبہ یہی جملہ کہتا تھا، ہائے شام۔ جب امام باقر نے کہا ہمارا آپ کا خون آپ کے خون بڑھ گیا ہے آنکھوں سے علاج کروائیں، امام فرماتے میرا علاج کوئی بھی نہیں ہے، کہا بابا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امام نے کہا تھا کہ بیٹا میرا علاج کوئی نہیں ہے، مجھے شام کھا گئی ہے، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، خدا ان آخاتوں پر رحم فرمائے، ادا دارو میں داخلہ شام نہیں پڑھ سکتا، وقت نہیں ہے، ادا دارو میں کیسے بیان کروں کہ زینب کیسے یزید کے دربار میں گئی ہے، اگر ایک جملہ سنے اللہ تعالیٰ نے آئے ہوئے کہ ایک مرتبہ کسی قدیم کے جرم میں ہے کہ مسلمانوں نے اتنا علی کے بیٹوں کو نہیں مارا جتنا علی کی بیٹیوں کو مارا ہے، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، خدا نے والوں پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ پھر وہ دروازہ آج بھی معلوم ہے شام میں جس میں باب الساعہ کہا گیا ہے، کئی گھنٹوں والا دروازہ، اللہ تعالیٰ علی کی بیٹیاں کئی گھنٹے اس دروازے کو کھڑی رہی، کہتے ہیں ابھی محل سج رہے ہیں، ابھی بازار سج رہے ہیں، بس اللہ تعالیٰ نے اہل بیت خدا تو نے وقت میں گزارش نہیں ہے، ایک مرتبہ جو ہے وہ بیویوں کو اجازت ملی، زین العابدین ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پاؤں میں بیڑیاں، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ یزید کے محل شام میں دربار میں گئے، یہ ظالم کیا کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دینا اگر کسی مومن کا دل دکھے، ایک تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور نیچے میرے مولا مظلوم کربلا کا سر لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ یہ شراب کے نشے میں دھن مست تھا، شراب پی رہا تھا، صاحب کتاب لکھتا ہے جب شراب پی لیتا تھا اتنی مست تھا، وہ شراب جو ہے وہ مولا حسین کے تخت میں جو سر رکھا ہے تو وہاں ڈیل دیتا تھا، اللہ اکبر۔ پھر تاریخ نے لکھا ہے کہ ایک چھڑی تھی اس کمینے کے بعد، وہ چھڑی مولا حسین کے دندان مخالف پر مارتا تھا، توہین کرتا تھا، عدالتوں ابو بکر ایک صحابی ہے، اس پر اسے دیکھا نہ گیا، کہتا ہے ظالم خاموش ہو جا، یہ حرکت کرنا بند کر دے، میں نے اپنے نبی محمد مصطفیٰ سے سنا تھا، دیکھا بھی تھا، وہ کہتے تھے کہ حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ اللہ کے نبی مولا حسین کے دندان اور جو ہے وہ کا گوشت دیا کرتے تھے، کہتے ہیں میں نے یہ بھی سنا تھا کہ جو حسین کا قاتل ہے وہ جہنمی ہے، اللہ اس کو جلد کر میرے کتاب تک پہنچائے گا، وہ جہنم میں جائیں گے، کہتے ہیں کہ انجلے میں یزید کو بڑا غصہ آیا، اس نے ابو بکر کو دربار سے نکال دیا، اللہ تعالیٰ اس نے ایک مرتبہ جو ہے وہ سامنے ایک کامسن بی بی پر نظر پڑی، کہتا ہے کہ یہ 4 سالہ معصومہ کا کون ہے، تو بی بی نے کہا انا سکینہ بنت حسین، میں حسین کی بیٹی ہوں، میرا نام سکینہ ہے، بیٹا بچی یہ بتاؤ کہ زمین سے بار بار پاؤں اٹھاتی ہوئی لگتی ہوئی اس کی وجہ کیا ہے، تو بی بی فرماتی ہے ظالم تیرے سپاہیوں نے ہمیں ایک ہی رسی میں قید کر لیا، ایک ہی رسی ہے، کسی بیوی کا کان چھوٹا ہے، کسی بیوی کا کان بڑا ہے، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، اللہ تعالیٰ نے اہل بیت پر 2 منٹ رہ جائے آپ کی بیت کو تو بات کروں، اللہ تعالیٰ اس سے نظر ہٹی، ایک مرتبہ دیکھتا ہے کہ ایک بیوی ہے جس کے ارد گرد بہت سی بیوی ہے، کہتا ہے کہ یہ کون ہے، کہنے والے نے کہا یہ بنت علی سیدہ زینب ہے، کہتا میں نے اس سے کلام کر دی ہے، ان قدیموں کو ہٹا دیا جائے، اللہ جب قریدیں نہ ہٹی شکل قادیانہ لے کر آگے بڑھا اور بیویاں قریدیں تو ہٹ گئی، جناب فضہ نہ ہٹی، قادیانے کھانے لگے، ایک مرتبہ حبر کے لوگ جو ہے ان کی حقیقت غیرت جاگی، اپنی تلواریں نکالی، کہا یزید انہوں نے ہماری آقا دادی جناب فضہ کو لوگانے سمجھا ہوا ہے، اللہ جب یہ کہنا تھا ایک مرتبہ بیوی کا رخ مدینہ کی جانب مڑ گیا، کہا نانا محمد مصطفیٰ فضہ کے بیچ میں مددگار آ گئے، ہمارا کوئی بھی نہیں ہے،
بس اگر آپ کی رحمت تمام ہوئی جب یزید کی بیوی ہے ان کو پتا چلا سر برہنہ دوڑتی ہوئی آئی یزید کے دربار میں یزید نے اپنی آواز اٹھائی اور اپنی بیوی کے سر پر رکھی بیوی نے بے وقت جملہ کہا ارے کچھ تو حیا کرو نبی ذاتی سر مرے کھڑی ہوئی ہے اس نے کیا کیا ایک مرتبہ وہ اندر کو بلایا اور اذان دینے کا حکم جاری کر دیا جب وہ اندر پہنچا شہادت محمد رسول اللہ امام نے نہیں فرماتے مؤذن خاموش ہو گیا مؤذن خاموش ہوا امام فرماتے یزید بتائیے اذان میں تمہارے نانا کا نام ہے میرے نانا کا نام ہے Allah